کماڑی بندرگاہ پر امپورٹڈ گندم کی ان لوڈنگ پر ایوان وزیر اعظم تحقیقات کمیٹی اور متعلقہ وزارتین کا عیش۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کی ہدایت پر بحری جہاز سے گندم کی ان لوڈنگ روک دی گئی۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی نے ان لوڈنگ روکنے کے لیے پورٹ اتھارٹی کو آگاہ کر دیا۔ جانتے ہیں رضوان آصف سے۔ رضوان آصف صاحب بتائیے۔ جی، آج ایکسپریس نیوز پر خبر نشر ہوئی تھی کہ کماڑی بندرگاہ پر اس وقت بھی ایک بحری جہاز موجود ہے جس سے کہ امپورٹڈ گندم ان لوڈ ہو رہی ہے، جبکہ 31 مارچ جو تھی وہ ڈیڈ لائن تھی امپورٹڈ گندم آنے کی۔ اس حوالے سے ایوان وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی اور وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی نے ایکشن لیا ہے اور کماڑی پورٹ پر موجود بحری جہاز سے گندم کی ان لوڈنگ جو ہے فوری طور پر روک دی گئی ہے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری نے پورٹ حکام سے فون پر بات کر کے انہیں آگاہ کیا ہے کہ اس جہاز کی ان لوڈنگ جو ہے گندم کی فوری طور پر روک دی جائے، جبکہ کسٹم حکام بھی اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس جہاز میں جو ہے 50,000 ٹن گندم جو ہے وہ آئی تھی، لیکن اس کی جو کسٹم جی ڈی ہے وہ صرف 40,000 ٹن کی فائل کی گئی، یعنی کہ 10,000 ٹن جو گندم ہے وہ بنا کسی ڈاکومنٹ کے کسٹم ڈیوٹی کے لائی گئی ہے۔ اس حوالے یہ بتاتا چلوں کہ جب اس جہاز کے بارے میں تحقیقات ہوئی ہیں تو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے حکام واضح جواب نہیں دے سکے، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ڈائریکٹر جنرل پلانٹ پروٹیکشن اللہ تعالی کو تبدیل کر دیا ہے اور پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر محمد طارق جو ہیں انہیں نیا ڈی جی تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزارت نے ایوان وزیر اعظم اور اسپیشل برانچ کی ہدایات کی روشنی میں پنجاب میں پاسکو کی جانب سے کسانوں سے باردانہ اجراء میں معاملے میں پیڈ منی لینے کی انکوائری بھی شروع کر دی ہے اور آج ایف آئی اے نے رحیم یا خاں کے نزدیک 2 پاسکو مراکز پر چھاپا مارا ہے، جہاں سے کہ باردانہ اجراء کا تمام ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے۔ کسانوں کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے پاسکو سٹاف جو ہے باردانہ دینے کے عوض 600 روپے تک وصول کر رہا ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان آصف۔